جی دوستو، میں ہوں سہیل مداری۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر چکے تھے کہ لالچ ایک اچھی چیز ہے۔ کسی بھی کاروبار، کسی بھی معاملے میں، تعلیم میں، ملازمت میں لالچ کا عنصر ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ لالچ کی وجہ سے آدمی ترقی کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پلان کرتا ہے، آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے۔ تجارت، کاروبار اور بینکنگ یہ ایک ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بینکس نہیں تھے تو تجارت کیسے ہوتی تھی، کاروبار کیسے ہوتا تھا؟ ظاہر بات ہے، کاروبار تو ہزاروں سالوں سے چل رہا ہے اور بینکنگ کی تاریخ تو اتنی پرانی نہیں ہے، تو پھر کیا معاملہ تھا؟ پھر کیسے چلتا تھا؟ تو جناب، تجارت ہوتی تھی، کاروبار ہوتا تھا، اور اس وقت ہزاروں سال پہلے بارٹر سسٹم تھا، مال کے بدلے مال، ایک مال دیا اور دوسرا مال لے لیا۔ وقت بدلا، تھوڑی سی آسانی ہوئی اور اس کی جگہ پہ کچھ قیمتی اشیاء کو مخصوص کیا گیا، جیسے کہ دھات، سونا، چاندی، اور پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ سکوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر وہ سکے اس تجارت میں کرنسی کا استعمال شروع ہو گیا، اور یہ لین دین، معاملات اور خرید و فروخت میں یہ استعمال ہونے لگا، اور وہ سکے استعمال ہونے لگے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، بنی اسرائیل نے سکہ استعمال کیا، یہ چاندی کا سکہ ہے۔ 400 سال قبل مسیح میں رومن امپائرز اس کا سکہ ڈارک جو کہلاتا تھا، سونے کا سکہ، یہی سکہ آگے استعمال ہوتا رہا، اور ظہور اسلام کے وقت عرب میں بھی یہی سکہ بطور دینار استعمال ہوتا تھا، کاروبار ہوتا تھا۔ تو سکے کے نقوش یا کہاں سے ایشو ہو رہا ہے، کہاں سے جاری ہو رہا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا تھا۔ اصل چیز تھی سکے کا وزن، اس سکے میں جو دھات استعمال ہو رہی ہے، سونا یا چاندی، اس کا وزن کیا ہے، اور اس وزن سے اس کی قیمت کا تعین ہوتا تھا اور مال کے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اسلامی سلطنت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلی بار ٹیکسال جاری ہوا، اور سونے کا پہلا سکہ جو کہ ایک دینار تھا یہ جاری ہوا، جس کا وزن تقریباً 4.25 گرام تھا۔ اس کے ساتھ چاندی کا سکہ درہم تقریباً 3 گرام کا، یہ استعمال ہونا شروع ہوا۔ پھر آگے وقت بڑھا، سلطنت بنو امیہ کے زمانے میں، مالک بن مروان کے زمانے میں سکے جاری کیے گئے۔ یہ سلسلہ چل پڑا، اور یہ سکے ہی تھے جو استعمال ہوتے تھے۔ کچھ ملکوں میں، کچھ علاقوں میں سکوں میں وزن کم ہوتا تھا، کچھ میں زیادہ ہوتا تھا، تو وہ تجارت بھی اسی حساب سے ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کاغذی کرنسی بھی چلنا شروع ہو گئی، اور چائنا پہلا ملک تھا جس میں کاغذی کرنسی استعمال ہوئی۔ اسی طرح سے دیکھیے گا، امریکہ 18ویں صدی میں 1776 میں ڈالر لے کے آیا اور وہ استعمال شروع ہو گیا۔ تو آہستہ آہستہ سکوں کی طرف سے انسانی آبادی، تجارت، کاروبار کرنسی کی طرف آ گئی، اور بینکوں کا رول بھی شروع ہو گیا، بینکس بھی آنے شروع ہو گئے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ جس پہ مختلف نقوش بنے ہوئے، کس طرح سے ایک کرنسی دھات کے سکے، سونے یا چاندی کی جگہ لے سکتا ہے؟ اس پہ بھروسہ کون کرے گا؟ کیوں استعمال کرے گا؟ اب یہ سوال یہاں آتا ہے۔ کبھی غور سے دیکھیے، کرنسی نوٹ کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان کا ایک دیکھیے، آپ کے سامنے موجود ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا، حامل حاضہ کو مطالبے پر ادا کرے گا۔ اب یہ حامل حاضہ کون ہے، اور یہ مطالبہ کس قسم کا ہے، اور یہ ضمانت کیا ہے، اور کیوں ہم اس کو جانتے ہیں؟ اور دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، بینک دولت پاکستان ایک الگ ہے، اور حکومت پاکستان ایک الگ چیز ہے۔ ریاست اور حکومت، ضمانت حکومت دے رہی ہے، اور اس کی ضمانت کے اوپر ایک ادارہ بینک دولت پاکستان یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک کرنسی نوٹ جاری کرتا ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اس پہ ہم اپنا بھروسہ کرتے ہیں اور قبولیت لیتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ کے اوپر۔ تو بینکنگ کا اختراع کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دیکھیں، پچھلے 200 سالوں میں جتنی ترقی ہوئی ہے، جتنی تبدیلیاں آئی ہیں تجارت میں، کاروبار میں، اتنی تبدیلیاں 2000 سالوں میں نہیں آئی۔
بہت آہستہ عمل چلتا رہا اور پچھلے 2 سالوں میں اور پھر اس کے بعد پچھلے 20 سالوں میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں اور آج ہم پیپر لیس کرنسی کی طرف جا رہے ہیں. جی ایسی کرنسی جس میں پیپر نہیں ہوگا, جس میں کرنسی نوٹ بھی نہیں ہوگا. اس کی سب سے بڑی مثال بٹ کوائن ہے. ہم پڑھیں گے اس کو, آگے چل کے دیکھیں گے. اصل بات ابھی آ رہی ہے کہ بینکس کیسے شروع ہو گئے, بینکس کا کاروبار کیسے شروع ہوا. تو اس کے لیے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ لوں گا. ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی ماضی میں. یہ 116 سالہ جنگ تھی فرانس اور برطانیہ کے درمیان, جو کہ 1337 عیسوی میں شروع ہو گئے اور 1455 یا 53 عیسوی تک چلتی رہی. اس جنگ نے دونوں ملکوں کا کباڑہ کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. ان کی خزانے خالی ہو گئے, ان کے ملک میں تباہ و بربادی ہو گئی. اب یہ پریشان, اب ہم کیا کریں, کیسے چلائیں. تو اس وقت برطانیہ میں شاہ ولیم سوئم کی حکومت تھی اور اس کو رقم کی ضرورت تھی. اس کو کاروبار زندگی, اپنے کاروبار حکومت چلانے کے لیے اور پھر ایک نیا بحری بیڑا بنانا تھا جو کہ تباہ ہو چکا تھا. اس کے لیے رقم کی شدید ضرورت تھی. رقم کہاں سے آئے گی؟ تو اس کو مشورہ دیا گیا اس کے دربار میں, اس کے مشیروں نے, عوام سے پیسہ لیا جائے, عوام سے قرضہ لیا جائے اور ان کو منافع دیا جائے. ہمارا بھی کام چلے گا اور جو ہمارے عمرا ہیں, جو برطانیہ کے اس وقت کے دولت مند لوگ ہیں, وہ ہمیں باخوشی قرضہ دیں گے. تو کیسے لیا جائے؟ تو جناب اس کام کے لیے برطانیہ نے سب سے پہلے ایک ادارہ قائم کیا اور اس کا نام رکھا بینک آف انگلینڈ, اور اس کو یہ ذمہ داری دی گئی. اور صرف 12 دنوں میں 12 لاکھ پاؤنڈ سٹرلنگ اس بینک نے اکٹھے کر لیے, جو کہ 8% کے سود پہ تھے. اور یہ پہلا ڈپازٹ تھا, یہ پہلا انٹرسٹ تھا جو جنرل پبلک سے روپیہ اکٹھا کیا گیا اور اس سے برطانیہ نے اپنی فوج بنائی. اور اس کے بعد بینکاری کی ایک شروعات ہوئی اور سلسلہ شروع ہوا. ورنہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب سکوں میں کاروبار کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, دولت مند لوگ ہوتے تھے, تو وہ اپنی رقم کیسے محفوظ کرتے تھے؟ تو وہ جناب مٹکے, باکس, لکڑی کے باکس اور اس طرح کی دوسری چیزیں لیتے تھے اور ان کو اس میں زمین میں دبا دیا جاتا تھا اور وہ اس طرح سے محفوظ کرتے تھے. یا پھر دوسرا عمل ہوتا تھا سونار, جو سونے کا کام کرتے, جسے گولڈ سمتھ کہتے ہیں, جو زیورات بناتے ہیں. وہ لوگوں سے اپنے پاس ڈپازٹ رکھتے تھے. لوگ ان کے پاس اپنا سرمایہ محفوظ کرتے تھے سونے اور چاندی کی شکل میں, اور باوقت ضرورت وہ ان کو واپس لوٹاتے تھے اور وہ اس پہ ان سے منافع لیتے تھے اور اس طرح سے ان کا کاروبار بھی. تو اسی طرح سے کچھ سنار تھے, ان کو یہ ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے پاس اتنا سونا موجود رہتا ہے اور ان کے مالک ہم سے کبھی کبھی لیتے ہیں, تو کیوں نہ ہم ان میں سے کچھ حصہ کاروبار میں لگا لیں. جب آئیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے. ہمارے پاس تو ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایک سائیکل چل رہا ہے. تو کچھ لوگ ہم پہ جمع کراتے ہیں, کچھ لوگ ہم سے نکلواتے ہیں, اور یوں ایک بینکنگ کا کنسیپٹ آیا کہ ایک سرمایہ یا سونا ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس میں سے جو سرپلس رکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس, کیوں نہ ہم ان کو کاروبار میں لگائیں اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس آئیں گے ہم سے لینے, تو اتنا ہمارے پاس ریزرو میں موجود ہے کہ ہم ان کو دے دیں گے. اور ایسا ہوا اور اس میں کچھ سنار لے کے بھاگ بھی گئے اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے. جیسے کہ آپ انویسٹمنٹ کمپنیاں دیکھتے ہیں, مختلف جگہوں پہ آتی ہیں, لوگوں سے سرمایہ لیتی ہیں, ڈپازٹ لیتی ہیں, بار بار کی تنبیہ کی جاتی ہے. SCCP سیکیورٹی ایکسچینج آف کمپنیز اور حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے یہ بات تنبیہ کی جاتی ہے, عوام کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ کبھی بھی غیر قانونی انلیگل اسکیموں میں اپنا پیسہ مت لگائیے. اس کے باوجود بھی منافع کے لالچ میں لوگ دیتے ہیں اور وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور پھر ہم خبروں میں سنتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا تھا. ہماری بینکنگ کی شروعات کیسے ہوئی یہ ہم نے دیکھا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے اور پھر ہم بینکنگ, جو جدید بینکنگ ہے, اس کا اختراع کیسے ہوا, کس طرح سے چلنا شروع ہوا. بینک آف جنیوا بنا. بینک آف جنیوا بننے کے بعد پھر آگے سلسلہ چلتا رہا. انشاءاللہ ہم اس پہ سب کو دیکھیں گے. اصل چیز اب نیکسٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری کرنسی کے اوپر ایک پرومس ہوتا ہے, جو وعدہ کیا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا, ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں.